ہجرہ کے اندر نازل ہو رہی ہے، 3 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ خالی کھولی نہیں ہے، پس منظر میں وہ کردار موجود تھے، الذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، عرصہ حیات ان کا تنگ کر دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ میری راہ میں ایذا پہنچائے گئے، تکلیفیں دی گئی، ٹارچر کیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا۔ ذرا یاد کیجیے جو بلال کے ساتھ ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، گردن میں، انسان کی گردن کے اندر جیسے کہ کسی جانور کی لاش جو ہے اس کی گردن میں رسی باندھ کر اور اس کو کھینچا جا رہا ہو، اس طریقے سے ایک زندہ انسان کو گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا، مکے کی گلیوں میں لٹایا جا رہا تھا، تپتی ہوئی سرزمین پر، نیچے پتھر آگ بنے ہوئے ہیں، توا، اور اس کے سینے کے اوپر بھی ایک پتھر زوردار باری رکھ دیا گیا ہے کہ آواز نہیں نکل پا رہی، پھر بھی کہہ رہے ہیں احد احد، ایک ہی کو مانتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں جس کی گواہی پورے آفاق و حلف سے مجھے مل رہی ہے، اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خباب بن الارض، دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ اس پر میری تقریر آج کل جمعے میں ہو رہی ہے، یہ پیسو ریزسٹنس تھی، 12 برس تک حضور کا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہیں زندہ جلا دے، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، نو ریٹیلیشن واٹس ایور، پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، کھڑے رہو، ہٹو نہیں پیچھے، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر دونوں کو تو شہید ہی کر دیا، ٹارچر، بدترین ٹارچر کر کے، بدترین ٹارچر۔ تو فالذین ہاجروا، اچھا یہاں بھی دیکھیے ان میں سے ہر کام کے اندر مردوں کے ساتھ عورتیں شریک ہیں۔ ہجرت ہوئی تھی، پہلی ہجرت جو ہوئی تھی حبشہ کی طرف، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئی، حضرت عثمان بھی گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ، حضور کی صاحبزادی لخت جگر، وہ بھی گئی۔ تو ہجرت کرنے میں مرد بھی مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی، قریش کے سردار کی، کافر اور مشرک جو اس وقت تھا، وہ بھی گئی، ان کے شوہر بھی گئے، ہجرت میں بھی شریک تھی عورتیں، اس ٹارچر میں بھی، وضو فی سبیل، اس کے اندر حضرت سمیہ بھی شریک ہے، حضرت یاسر بھی شریک ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، دونوں کو ٹارچر بدترین کیا گیا۔ بلال اور ابو فقیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خباب بن الارض کے ساتھ وہی زنیرہ اور دوسری جو کنیزیں تھی، بانیہ تھی، اور وہ ایمان لے آئی تھی، وہی کچھ ان کے اوپر سے کے پہاڑ توڑے گئے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، میری راہ میں انہیں ایذائیں پہنچائی گئی، وقاتلوا وقتلوا، آخری مرحلہ جو کہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، انہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں، 8 مہم میں غزوہ بدر سے پہلے، اور پھر جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، کبھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، تاریخ جو ہے پیچھے کیا ہے موجود ہے، یہ ساری چیزیں، یہ خالی الفاظ نہیں ہے، ریٹرک نہیں ہے، یہ تو پوری تاریخ، پورا نقشہ، پورا کا پورا جو ہے ماحول کے اندر موجود تھا۔ وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اب میں اتنا زور دے کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو اس میں کتنا زور ہے۔ عربی زبان میں کسی شے میں تاکید پیدا کرنے کا اس سے زیادہ کوئی اسلوب نہیں ہے۔ سأضربہ، میں اسے ماروں گا، لأضربنہ، میں اسے لازماً ماروں گا۔ یہ ہے پہلے لام آئے، لام مفتوح، اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ، یہاں دونوں الفاظ جو آ رہے ہیں، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں۔ یہاں پر میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، آج بھی سن لیجیے۔ تکفیر سیئات کا کیا مطلب ہے؟ برائیوں کو دور کر دینا۔ کفارہ کا لفظ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی گناہ کیا اس کا کوئی کفارہ ادا کیجیے، توبہ سب سے بڑا کفارہ، اور فرمایا گیا
کہ جو شخص توبہ کرتا ہے کسی گناہ سے، صحیح توبہ ہو، تو اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کے کو دھو کر نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے۔ سورہ الفرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دے گا بھلائیوں کے ساتھ۔ یہ ہے تکفیر سیئات۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے کسی گناہ سے توبہ کی ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم بخشنے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشش کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ یہاں تک اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی تشبیہ بیان کی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ تصور کرو کہ اگر کوئی شخص لقودق صحرا میں سفر کر رہا ہے، تنہا اونٹ پر ہے، ایک اونٹ ہے خود ہے، اسی اونٹ پر پانی کی چھاگل بھی لٹکی ہوئی تھی، اس کا کھانا بھی تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کی سائے میں بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ نہیں، غائب۔ دوڑا مشرق مغرب شمال جنوب ادھر ادھر، اونٹ کا نام و نشان نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، صحرا، لقودق صحرا، پانی کا آس پاس کہیں نشان نہیں، پانی بھی اسی اونٹ پر تھا، کھانا بھی اسی پر تھا، اسی پر سفر کر سکتا تھا۔ تھک ہار کر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اسی درخت کے نیچے کہ اچانک دیکھتا کہ اونٹ موجود ہے۔ گولڈ فرام دی بلو، کہیں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹ موجود ہو گئے۔ تو وہ کہنا اب یہ چاہتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تیرا بڑا احسان ہوا مجھ پر، لیکن فرق خوشی میں مسرت کی وجہ سے اتنا اس کے اوپر غلبہ ہوتا، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جتنی اس شخص کو خوشی ہوئی ہے اپنے اونٹ کے ملنے سے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی بندے کی توبہ کرنے سے۔ اور توبہ کے نتیجے میں دو کام ہوتے ہیں، تکفیر، دھو دینا، چھپا دینا۔ کفر کے معنی یہ بھی ہے، جیسے کہ کفار کا لفظ آتا ہے کسان کے لیے کہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے مٹی کے اندر تاکہ پھر وہاں سے وہ پودا نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کفار جو ہے، عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون رطابا، سورہ حدید کی آیت۔ جس نے وہ بیج چھپائے تھے، جب وہ کھیتی اپجتی ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے لہرا رہی فصل۔ کفار کا لفظ آیا کس کے لیے؟ کسان کے لیے، اس لیے کہ اس نے بیج کو چھپایا تھا۔ اس معنی میں دو طرف ہے یہ تکفیر، کفارہ۔ نمبر ایک، دامن سے، دامن کردار صاحب آتے، یہ سب کے سب ہمیشہ سے نیک تو نہیں تھے نا؟ کیا حضرت عمر ہمیشہ سے نیک تھے؟ نہیں، ان کی ذات کی توہین مقصود نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایمان لانے سے پہلے عمر میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب متکبر، ہر وقت لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار، راہ چالتے کندھا مارنا، یہ ان کا پہلوان۔ طاقت جو ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے، آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ چلتے چلتے دیوار کو بھی کندھا دینے کو جو ہے کندھا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی تھے، شرابی تھے، سب کچھ تھا۔ کتنے شرابی تھے صحابی، کتنے تھے جو میں نے آج ہی آپ کو بتایا تھا پچھلی نشست میں۔ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو 50 سال ہو گئے تھے، شرابی تھے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے دامن سے ان برائیوں کو دور کر دے گا، یہ تو گویا ان کی سیرت کو پاک کر دینا، دھو دینا، صاف کر دینا گناہ سے۔ اور نمبر دو، ان کے دامن، ان کے نامہ اعمال میں جو اندراج تھا بدیوں کا، برائیوں کا، خرابیوں کا، گناہوں کا، ظلم کا، سب دھو دے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔
یہ ترجمہ چونکہ تحت کا لفظ آیا ہے اس لیے نیچے کا ترجمہ آپ ہمیشہ قرآن مجید میں